ट्रांसमिशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा आगा हुसैन नजफी साहब। इनसे जानते हैं कि जो फैसले हैं इसको कैसे ये देखते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में हम लोगों को किस तरीके से इबादत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने पर और अपना कीमती वक्त हमें देने पर। अल्लामा साहब, जैसे कि सूरत हाल आप जानते हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है और इसी तनाजुर में हुकूमत की जानिब से कुछ बड़े और मुश्किल फैसले किए गए हैं। रमजान भी आ रहा है, कैसे देखते हैं सूरत हाल को और जो फैसले यहाँ पर देखे जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, इनको क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी इंतजामिया की तरफ से मुझे मेरी बात अपनी पहुंचाने का, कि मैं बात पहुंचा सकता हूँ। अर्ज ये है कि ये फैसले लेने अमर ज़रूरी है इस वक्त, और लोगों की सेहत का मामला है, लोगों की जान का मामला है। और जब जहाँ पर लोगों की जान, इज्जत और आबरू और इन चीज़ों का मामला हो तो किसी हद तक भी जाया जा सकता है। और ये जो फैसले हैं जिसमें अगरचे के हमारी फिक़्ह के मुताबिक, फिक़्ह हसन अशरी के मुताबिक, तो ये जो 6 फुट का फासला है, इस 6 फुट के फासले से जो एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ होगा, दाएं बाएं से और इमाम जमाअत से जो रखा गया है, तो हमारी फिक़्ह के लिहाज से नमाज जमाअत शरअन तो अंजाम नहीं पा सकती, फुरादा नमाज ही होगी। लेकिन फिर भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये काम होना ज़रूर चाहिए, कि लोगों को इतना फासला होना ज़रूर चाहिए। लोग फुरादा नमाज की तरफ जाएं। नमाज जमाअत जो है वो अगर उस बायस बनती है कि लोगों के अंदर बीमारी का फैलाव का बायस बन रही है, तो नमाज जमाअत इससे मुस्तहब्बात मुअक्कदा में से है। और वो अगर वो छूट जाती है तो नमाज जमाअत उसमें फ़र्क नहीं है। इंसान फुरादा नमाज पढ़ सकता है कि अकेला नमाज बंदा पढ़े, उसमें कोई हरज नहीं है हमारी फिक़्ह के लिहाज से। और इसी 6 फुट के फासले से अगर ये शराइत अंजाम दी जाती तो नमाज जुमा भी बरकरार नहीं हो पाएगा, क्योंकि नमाज जमाअत में तकरीबन 2.5 से 3 फुट का एक नमाजी का दूसरे नमाजी से फासला होना चाहिए। तो ये तकरीबन 6 फुट का फासला जो करार दिया गया है, और अगरचे हुकूमत ने ये जो फासला करार दिया है, हुकूमत की मजबूरी थी, क्योंकि डॉक्टर्स और जो इस मामले में जो स्पेशलिस्ट हजरात हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इससे कम फासला होगा तो बीमारी के फैलाव का एहतिमाल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर इस मौरद के अंदर जो लेकुल फन रिजाल, हर फन के अपने अफराद हुआ करते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर्स की बात और मुतखस्सिसीन और स्पेशलिस्ट की बात को माना जाएगा। और अगर फर्क है कोई बंदा जो है उसको नमाज जमात का ज्यादा ही मुसीबत बनी हुई है, तो ये जायज नहीं है उसके लिए, अगर वो बीमारी के फैलाव का बायस बनता है। क्योंकि हमारे मराजे और इज़ाम और फुक़हा ने ये फतवा दिया है कि अगर किसी शख्स ने ये जो स्पेशलिस्ट हजरात या ये जो डॉक्टर वगैरह कह रहे हैं उनके कहे पर अमल न किया और बायस बना कि उसकी वजह से ये बीमारी आगे फैलाव कर जाती है दूसरे लोगों पर और वो मरीज हो जाता है, या खुदा न खास्ता फाकम बेदहन कि वो बंदा फौत हो जाता है, तो उसकी दियत भी इस पर वाजिब है और उसके सारे के सारे नुकसानात भी इस शख्स के ऊपर वाजिब है। कि ये बाइस बना है जिसको इल्मन मालूम था कि इस तरीके से बीमारी बढ़ सकती है, फिर भी इसने उसको ख्याल नहीं किया। तो ये चीजें जरूरी है। हम दीन फितरत का जो है ना वो इद्दा करते हैं मुसलमान होने के लिहाज से, तो हमें ये फितरी कवानीन है, इसके मुताबिक चलना जरूरी है कि अगर इससे बीमारी फैल रही है, ताउन और ये जो चीजें फैल रही है, तो इसको रोकना और गवर्नमेंट के साथ ताउन करना इस मामले में, कि वो हमें यही तो चाहते हैं कि लोगों की अमवात ज्यादा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो रहे हैं, खुदा ताला इनको कामयाब करे, इस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा अल्लामा साहब, आपने भी कहा कि हुकूमत की जानिब से इस वक्त जो डायरेक्शंस दी जा रही हैं सबके लिए ज़रूरी है कि ताउन किया जाए और इन पर अमल किया जाए। आगे देखा जाए तो रमज़ान आ रहा है, जो भी फैसले किए गए हैं यकीनी तौर पर अवाम की हिफाजत की खातिर किए गए हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एतकाफ़ के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि हफ्ते को जो मीटिंग हुई है सदर मुमलिकत की और उलमा कराम की, उनका कहना था कि बेहतर यह है कि एतकाफ़ घरों में किया जाए। मैं चाहूँगी कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आप थोड़ी सी इसकी वजाहत कीजिएगा। एतिकाफ के सिलसिले में ये है कि फिक़्ह जाफरी के लिहाज से एतिकाफ का मस्जिद के अंदर होना और वो भी मस्जिद जामे के अंदर होना जरूरी है। वो मस्जिद जिसके अंदर जुमा बरकरार होता है, तो मस्जिद जामे के अंदर जो बड़ी मस्जिद है, जो मस्जिद जामे जिसमें जुमा बरकरार होता है, क्योंकि हमारे नजदीक जुमे में एक फरसख का फासला जरूरी है, एक जुमे से दूसरे जुमे तक जो 5.7 किलोमीटर का फासला है। तो एक मस्जिद जुमा एक 5.7 किलोमीटर और 5.7 किलोमीटर एक फरसख के फासले से बरकरार हो सकता है। तो मस्जिद जामे में एतिकाफ होना होता है, और मस्जिद जामे के अंदर जो है अगर ये फासला बरकरार रखा जा सकता है इतना,
کہ 6 فٹ کا فاصلہ اور یہ جو ہے یہ احتیاطی تدابیر انجام دی جا سکتی ہیں، تو اعتکاف شرعی صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ اعتکاف گھر میں ہونا از لحاظ فقہی کے یہ درست نہیں ہے۔ اعتکاف جس میں اندر روزہ شرط ہے اور کہ دن کے اندر روزہ ہو اور پوری رات اور دن جو ہے وہ مسجد کے اندر موجود رہے اور محدودہ مسجد کے اندر رہے، تو اس میں مسجد جامع شرط ہے۔ مسجد جامع کے باہر اعتکاف شرعاً نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں اعتکاف کریں، ہاں یہ ممکن ہے کہ فقہ حنفی یا ان سے آپ پوچھیں کہ ان کے لحاظ سے کیا، فقہ جعفری کے لحاظ سے یہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، اعتکاف صرف مسجد جامع کے اندر ہو سکتا ہے۔ ہاں مسجد جامع اس قسم کی سہولیات فراہم کرے جو بعید از قیاس ہے، کہ 6 فٹ کا فاصلہ لوگ رکھ سکیں اور وہاں پر مکس اپ بھی نہ ہو۔ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت سخت محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو سکے، اور پھر وہی مسئلہ دوبارہ آ جائے گا۔ اگر کوئی مسجد اعتکاف میں جاتا ہے اور جو مستحب امر ہے اور اس کی وجہ سے باعث بنتا ہے کہ یہ جو بیماری اگلے کو منتقل ہو جائے، تو یہ امر مستحب کی وجہ سے حرام کا مرتکب ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، خیر اس سلسلے میں ابھی طویل مشاورت ہو رہی ہے اور جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم رمضان کی بات کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، تو کیا کہیں گے روزے کے حوالے سے خاص کر بات کریں تو اصلاح نفس ہے، ہمیں درس دیتا ہے پرہیزگاری کا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ماہ مبارک کے خاص وقت ہوتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے بندگان کو، اور جو عارف لوگ ہوتے ہیں وہ سال کی ابتدا ہی ماہ مبارک کو قرار دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ وہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، یعنی جس میں یہ سانس لینا جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور سونا جو انسان تھک کے سو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سانس لینے کو تسبیح قرار دیتا ہے، روزے دار کے سانس لینے کو تسبیح قرار دیتا ہے اور سونے کو عبادت قرار دیتا ہے۔ یعنی تمام اوقات، اور مخصوصاً جب یہ بیماری ہے تو انسان، اور کہا بھی گیا کہ آئسولیشن میں جائے تو تنہائی میں انسان خدا کو زیادہ ڈھونڈ سکتا ہے، تنہائی میں جائے، خدا تعالیٰ نے یہ اوقات عنایت کیے ہیں، اپنے نفس کی طرف رجوع کرے، دیکھیں اپنے یعنی نفس کے اندر کہ کیا کیا غلط کام انجام دیے ہیں اور کیا کیا بہتر کام قوم و ملت کے لیے کر سکتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہے، اپنے شہر والوں کے لیے کر سکتا ہے، ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کرے، خدا کی طرف توجہ کرے۔ لوگ اس تنہائی کو حاصل کرنے کے لیے کئی پرانے زمانے میں لوگ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے تھے، اور وہ کیا، تو انسان ان دنوں میں جو وقت ملا ہوا ہے اس صورتحال میں کہ خود بخود اس کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ لوگ تنہائی اختیار کریں، تو ماہ مبارک بھی، اور ماہ مبارک کی سحر میں وہ دعائے سحر پڑھیں، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں، دعائے حضرت امام سجاد علیہ السلام، اور کتنی دعائیں ہیں پڑھنے کے لیے کہ، اور ان کے معانی کی طرف غور کریں، خدا کے ساتھ ایک خاص کنیکشن بنائیں۔ اور وہ جو باقی دنوں میں آپ خدا کو بھولے ہوئے تھے، ان دنوں میں مخصوصاً خدا کو یاد کریں۔ وہ لوگ جن کے گھر میں افطاری تک کے بھی پیسے نہیں ہیں اور دن کے اندر بھی وہ دہاڑی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھوکوں مر رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں کچھ ہے تو کچھ آدھی اپنی افطار سے اٹھا کے ان کی طرف دینا شروع کریں۔ لوگ واقعاً مشکلات کے اندر ہیں، اس مشکلات میں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ جو دہاڑی دار ہے، وہ جو سفید پوش ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتے کسی کو اتفاق سے، کچھ تو کہہ لیتے ہیں، تو کچھ فقیر ہوتے ہیں، کچھ مسکین ہوتے ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی فقر کی وجہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے دو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو سفید پوش ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، وہ اپنی حیا اور غیرت میں رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بڑا ضروری ہے کہ تلاش کریں اور ان کے گھروں تک روٹی پہنچائیں، کھانا پہنچائیں، اور ان کا درد محسوس کریں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع دیا گیا ہے، رمضان بھی آ چکا ہے، اور میں چاہوں گی علامہ صاحب یہاں پر آپ روزے کے حوالے سے بھی تھوڑا جو ہے وضاحت کریں۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، بہترین سفارشی کہا جاتا ہے روزے کو، جبکہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ بھی بتایا جاتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں آپ باقی عبادات جتنی بھی ہے نا، تو وہ اظہار بدن سے اظہار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے تو انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، حج ہے تو جاتا ہے انسان، پیسے زکوٰۃ ہے تو ہاتھ سے دیر ہوتا ہے۔ روزہ ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہ بندہ ہی جانتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزئہ، روزہ صرف مخصوص، خدا نے یہ حدیث قدسی ہے، روزہ مخصوص ہے میرے لیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مخصوص ہے میرے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے، تم مجھے بو کہتے ہو، وہ میرے لیے خوشبو ہے کہ وہ میں عرش سے اس کو محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ایسی ہیں
کہ انسان جو عارف ہے کہ جو عبادات کو بطور صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ بدنی اٹھک بیٹھک اور بدنی تمرین نہیں سمجھتا، یہ شریعت نے قالب قرار دی ہے کہ اس کے اندر سے گزرو گے، ان قالبوں سے گزرو گے تو وہ طریق اللہ حاصل کرو گے۔ یہ جو شریعت کی، کیونکہ وہ طریقت جس کے اندر شریعت نہیں ہے وہ طریقت معنی ہی نہیں رکھتی، تو وہ طریقت معنی رکھتی ہے، وہ طریق اللہ معنی رکھتا ہے جو راہ شرع سے گزرے۔ یہ خدا تعالیٰ نے یہ شرع قرار دیا، اس طریقے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو باقی جو عبادات ہیں وہ بدن سے اظہار ہوتی ہیں، روزے کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ انسان کوئی نہیں کھا رہا، ممکن ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہو تو باپ کو آ کے میں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن وہ جو روزہ ہے، روزے دار ہے، وہ حقیقتاً اللہ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے۔ اسی وقت سے کہا گیا ہے صوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی خدا نے مخصوص کیا ہے روزے کی جزا کو اپنے ساتھ، یعنی باقیوں کی جزا کو ممکن ہے فرشتگان اور دوسرے انسان کو عنایت کریں، اللہ کے ہی علم سے عنایت کریں، لیکن روزہ خود خدا اس کی جزا عنایت کرے۔ بالکل، بہت شکریہ علامہ آقا حسین نجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ روزے کی کیا اہمیت ہے۔